غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے مدرسے سے فارغ ہونے والے ہوتے تھے نوجوان، ان کو آپ فرماتے تھے چل جا کے مدرسہ بنا یا پھر زنگی اور ایوبی کی فوج میں شامل ہو جا۔ مسجد اقصیٰ کی اس پر جو نصرانیوں کا اس وقت قبضہ تھا، اس کے لیے آپ کا بہت دل کڑتا تھا۔ وہ بندہ یار سارا دن سویرے کو پڑھانا شروع کرے، شام کو اٹھ کے گھر جائے بندہ، روزانہ اتنے اسباق پڑھائے، امت کو 1,00,000 سے زیادہ عالم تیار کر کے دینے والا بندہ، امت کو بڑے بڑے مجاہد تیار کر کے دینے والا بندہ، امت کو جس بندے نے اپنی نگاہ سے صلاح الدین ایوبی جیسا بندہ دے دیا اور اس کی نگاہ فیض سے تربیت یافتہ بندہ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کو فتح کر دیتا ہے، اس بندے کی سیرت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہم لوگوں نے۔ یہی معاملہ پیر پرستوں کا ہے، وہ پہ اکیلے پیر کے عرس کو سارا کچھ سمجھتے ہیں، پورا دین ہی پیر کا عرس ہے۔ آنے والی نسلوں کو ہم کیا بتائیں گے؟ دین ہمارا یہی تھا بس۔ ہمارے جتنے بھی اسلام کے بڑے بڑے جرنیل ہیں، اورنگزیب عالمگیر ہوں، سلطان محمود غزنوی ہوں، یہ سارے، ان کو ہمارے ہی اندر سے لوگ کھڑے ہو کے ڈاکو چور کہہ رہے ہیں۔ بتائیں، اتنی بھی سستی نہ ہو کہ جو تمہیں جہنمی بنا دے، اتنی بھی سستی نہ ہو کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکار دیے جاؤ یار، اتنی بھی تم سستی نہ کرو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے معاملے میں کہ حبیب کریم علیہ السلام کو تکلیف ہوتی رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کما انزلنا علی المقتسمین، ان پر بھی ہم ویسا ہی عذاب نازل کریں گے جیسا کہ ہم نے مقتسمین پر نازل کیا۔ مقتسم کی جو توضیح ہے وہ اگلی آیہ مبارکہ میں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین، یہ مقتسم وہ لوگ ہیں، جعل القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ عضین جو ہے یہ عدتن کی جمع ہے، تو فرمایا کہ یہ یعنی کہ عضین جو ہے عدتن سے ہے۔ عدتن کہتے ہیں ٹکڑا، یہ کسی چیز کو ٹکڑے کرنے کو، ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں اس پر، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں کاف تشبیہ کا لگا کر میں کہ جیسا کہ عذاب آیا ان پر، یہ پیچھے کسی کا ذکر نہیں ہوا، پیچھے کسی کا ذکر نہیں ہوا، وہ جو پہلے عذابات کا ذکر ہوا ہے وہ بہت دور ہے یہاں سے یہ نیا مضمون شروع ہوا تھا۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے نا، پچھلی آیت نمبر 99 جو ہم نے آخری درس میں پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، حبیب آپ فرما دیں میں کھلا ڈر سنانے والا ہوں، میں کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ تو یہ نذیر مبین میں وہ اشارہ موجود ہے جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے کما انزلنا یہ کہہ کر۔ وہ اشارہ کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب آپ فرما دیں میں تمہیں کھلا عذاب کا ڈر سنانے والا ہوں۔ جی مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ جیسے حق کا راہ انہوں نے روکا، اللہ کا عذاب ان پر آیا، وہی معاملہ تم کر رہے ہو، وہی معاملہ تم کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی تمہیں اس عذاب سے ڈرا رہا ہوں کہ تم اپنا معاملہ سیدھا کر لو، اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ دشمنی، اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ غداری اور بغاوت کا معاملہ نہ کرو، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارا معاملہ جو ہے وہ بھی کما انزلنا علی المقتسمین ان جیسا ہو جائے جیسے مقتسمین کے ساتھ ہوا۔ مقتسم آپ کو پتہ ہے، تقسیم، قسم، یہ ہم تو بولتے رہتے ہیں، تقسیم کرنے والے، ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے، بانٹ دینے والے کسی بھی شے کو۔ تو خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہاں جی، ویسے یہاں لفظ قرآن آیا ہے، یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ان کے پاس تو کتاب قرآن نہیں تھا، ان کے پاس تو دوسری کتابیں تھیں، تورات تھی، انجیل تھی اور زبور تھی، تورات، انجیل اور
زبور شریف، یہ 3 کتابیں تھیں ان کے پاس، قرآن تو ان کے پاس نہیں آیا تھا۔ تو یہ ذہن میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو دینی کتابیں دی تھیں وہ دینی کتابیں ہی ان کے قرآن تھے، سمجھایا نا جی۔ یہاں بطور وصف کے ان کی کتابوں کو قرآن کہہ دیا گیا کہ کیونکہ وہ بھی بار بار پڑھی جاتی تھیں، ان کے مطالعہ میں رہتی تھی، جیسے ہم سویرے سویرے اٹھ کے قرآن پاک پڑھتے ہیں، وہ بھی اپنی سویر کی ابتدا قرآن سے کرتے تھے، ان کے مدارس میں بھی یہ کتابیں باقاعدہ پڑھی جاتی تھیں جی۔ جیسے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کے ذکر کے تحت آتا ہے کہ وہ یہ کتابیں پڑھتے پڑھاتے تھے مسجد اقصی شریف میں اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں بچے ہوتے تھے جن کو اس کتاب کی تعلیم دی جاتی تھی۔ تو اسی طرح کا یہ معاملہ رہا، تو وہ کتاب بھی بار بار چونکہ پڑھتے تھے۔ قرآن پاک کو بھی قرآن اس لیے کہا جاتا ہے، قرآن کہتے ہیں وہ کتاب جس کو بار بار پڑھا جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ کتابیں بھی ان کی ایسی تھیں، ان کے لیے تورات ہو گئی، انجیل ہوگی، زبور ہوگی، وہ بھی اس کو بار بار پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ان کی کتابوں کو بھی قرآن کہا ہے، یا پھر اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ وعید جو ہے وہ سنانے کے لیے کہ فرمایا کہ جس طرح یہ قرآن ہے نا، اس قرآن کی بےدبی، اس قرآن سے اعراض، اس قرآن کے ساتھ جو ہے نا اس کے معاملات میں روڑے اٹکانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو جو کتاب دی تھی وہ بھی اسی طرح تھی جس طرح یہ قرآن ہے، سمجھا نا۔ یہ مخاطبین جو ہیں ان کو سمجھانے کے لیے ان کی کتابوں کو قرآن کہا گیا۔ فرمایا کہ جس طرح ہم نے تمہیں قرآن دیا ہے، تمہیں کتاب دی ہے، ان کے پاس بھی اسی طرح کی کتابیں تھیں۔ گو کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ دائماً آیا ہے، ابداً آیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آیا ہے، ان میں نسخ واقع ہو گیا۔ یہ قرآن کریم جو ہے یہ تحریف سے محفوظ ہے، ان کی کتابوں میں تعریف ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ان کو سمجھانے کے لیے وعید کے طور پر، جیسے مثال کے طور پر کئی سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا یہ شہر جو ہے یہ مکہ مدینہ ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رحمہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے یہاں جب دیکھتے ہیں ان کی چلہ گاہ حضرت دادا صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں، تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ چھوٹا اجمیر جو ہے وہ یہاں بھی ہے جی۔ اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ عموماً بول دی جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا جو لفظ ہے القرآن، یہ نام جو ہے قرآن کریم کا، یہ تو اس کے ساتھ خاص ہے، لیکن ان کو ان کی کتابوں کو قرآن کیوں کہا گیا؟ وہ محض ان کی عظمت اور شان کو ظاہر کرنے کے لیے، یا پھر یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح تمہارے لیے قرآن عظمت اور شان والی کتاب ہے، اسی طرح ان کے لیے تورات، انجیل اور زبور جو ہے وہ عظمت والی کتابیں تھیں۔ اب یہ غور کرنا جو ہے نا، ہم نے وہ اس بات پر غور کرنا ہے کہ تقسیم کر لیا تھا انہوں نے، جیسے انہوں نے کیسے تقسیم کیا تھا اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، وہ والے معاملات لے لینے جو ان کی طبیعت کے موافق ہوتے، اور وہ معاملات جن میں مزاحمت کا راستہ اختیار کرنا پڑتا تو ان سے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ ایسے مسائل وہ زبردستی کے ساتھ عمل کرتے تھے جو ان کے من پسند ہوں، اور ایسے اعمال، ایسے احکامات جن سے ان کی خواہشات پر زد پڑتی ہو، اس سے ان کے پاؤں پیچھے چلے جاتے تھے، پھر آگے نہیں آتے تھے۔ تو یہ انہوں نے تقسیم کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو۔ یہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کچھ کم ہم نے بھی نہیں کیا، تقسیم قرآن کی ہم نے بھی کر رکھی ہے، پوری شریعت کو تقسیم کر رکھا ہے ہم نے، ہے یا نہیں؟ ایک بندہ ہے تعویذ ٹوٹکے والا، تو اس نے پورے قرآن کو تعویذ کی کتاب سمجھا ہوا ہے، وہ یہی سمجھتے کہ پورا قرآن آیا ہے تعویذات کے لیے، ابھی بس چھٹی۔ اور وہ بندہ جس نے جناب کوئی سائنس کے 4 لفظ الٹے سیدھے پڑھ لیے ہیں، تو وہ ہر بات پہ یہی کہتا پھرتا ہے کہ قرآن تو بھئی ہے سائنس کی کتاب ہے۔ وہ آیات جو اس کی سمجھ کے مطابق سائنس کو ٹچ کرتی ہیں، اس نے انہی آیات کو لے لیا، باقی کو چھوڑے بیٹھا ہے۔ اور باقی امت کا عمومی رویہ جو ہے وہ قرآن کریم کے محض وہ احکامات جو ہیں ان کو اچھے لگتے ہیں جو باہمی رویے کے ساتھ حسن خلق والے، یہ اس طرح کی باتیں، یہ باتیں ان کو اچھی لگتی ہیں۔ اور باقی وہ معاملات جن میں مزاحمت والا پہلو ہو، جس میں اہل ایمان کی عزت و ناموس کی حفاظت والا پہلو ہو، اللہ اور اس کے رسول کی عزت والا پہلو ہو، ان کو پتہ ہے کہ یہ معاملات تو وہ ہیں جن کے لیے تو بھائی لڑنا پڑے گا، تلوار اٹھانی پڑے گی۔
جیسے اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں وہاں سے ان کا بھی پاؤں پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا بھائی، من پسند جو ہے انہوں نے مسائل اپنے لیے ہوئے ہیں، باقی سارا دین چھوڑا ہوا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں نا، یہ بھی 12 ربیع الاول شریف گزرا ہے، لوگ کیسے باہر آئے تھے میلاد شریف مناتے ہوئے ہیں، کتنا باہر رش تھا، ازدحام تھا لوگوں کا۔ اب پورا سال آپ کو دکھائی نہیں دیں گے اس طرح ہمارے سنی باہر اکٹھے، ہر طرف جو عشق کا اظہار ہو رہا تھا، نعرے لگ رہے تھے، پورا سال آپ کو کہیں دکھائی نہیں دیں گے۔ کئی لوگوں کے ہاں دین جو ہے نا حضور کا صرف میلاد ہے، اور کئی لوگ وہ ہیں جن کے نزدیک میلاد دین جو ہے پورے کا پورا صرف پیر کے در کی چوکی داری کرنا ہے، بس پیر کی نوکری کر رہے ہیں، پیر کی خدمت کر رہے ہیں، بس وہیں پڑے ہوئے ہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، دین کا درد نہیں، دین کی غیرت نہیں، خدا تعالیٰ کے احکامات جو اس طرح کے ہیں جو ان کی طبیعت پہ بھاری پڑتے ہیں ان کا کوئی نام ہی نہیں لیتے، پورا سال بھر غائب رہتے ہیں، پورا سال اللہ تعالیٰ کے دین پر حملے ہوتے رہے، کوئی بندہ نہیں بولتا ان میں سے، کوئی بندہ باہر نہیں آتا ان میں سے، آتے ہیں باہر سارے غائب، صرف 12 ربیع الاول کو باہر آئے اور پورے سال کے لیے سو گئے۔ پتہ نہیں کون سا ایسا لنگر کھاتے ہیں جو ان کو پورے سال کے لیے سلا دیتا ہے۔ ہسپتال والے بھی انجیکشن لگاتے ہیں، گھنٹے 2 گھنٹے بعد بندہ جاگ جاتا ہے یا نہیں؟ جاگتا نہیں جاگتا؟ نیند گہری سے گہری بھی آ رہی ہو بندے کو، 7-8 گھنٹے سو لے گا، 10 گھنٹے سو لے گا زیادہ سے زیادہ، اتنا نشئی ہو بندہ پڑا رہے، لیکن یہ نشہ سمجھ سے باہر ہے۔ 12 ربیع الاول کو پتہ نہیں کون سا یہ جوس پیتے ہیں جو ان کو پورا سال سلا دیتا ہے، چل وی شابش مزے کے ساتھ پڑا رہے۔ تو اب تو انہوں نے پورا دین جو ہے اکیلا 12 ربیع الاول کو سمجھا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں، اور یہی معاملہ پیر پرستوں کا ہے، وہ پہ اکیلے پیر کے عرس کو سارا کچھ سمجھتے ہیں، پورا دین ہی پیر کا عرس ہے۔ اور کئی لوگ وہ ہیں جنہوں نے پورا دین جو ہے اکیلا 11ویں شریف کو سمجھا ہوا ہے۔ آپ ان کی بےایمانی دیکھ لیں، پورا مہینہ دودھ خالص نہیں ملے گا، پورا مہینہ دودھ جو ہے وہ کیمیکل والا ملے گا، 11ویں والا دن دودھ خالص ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں مانا۔ کیا اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا کہ تو جناب خالص شے جن سے پیسے تو خالص لے رہا ہے، پیسے پورے لے رہا ہے، ان کو شے بھی پوری دیتے تم؟ یہ آقا علیہ السلام کا حکم نہیں تھا؟ لیکن بالکل نہیں۔ اور کئی لوگ وہ ہیں جن کے نزدیک پورا دین ہی رفع دین ہے، بس رفع دین، ان کی جماعت کی پہچان ہی رفع دین ہے، بس بھائی رفع دین، جہاں بیٹھیں گے رفع دین، جہاں بیٹھیں گے رفع دین۔ ان کے نزدیک پورا دین کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اکیلا رفع دین کا مسئلہ اتنا اونچا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بعض رفع دین نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ ایک مولوی صاحب کی ویڈیو دیکھی، قرآن پاک سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہے، کہتا ہے میں قرآن پاک سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں کسی بندے کی نماز نہیں ہوتی جو رفع دین نہیں کرتا۔ بتائیں، یعنی اس کے نزدیک دنیا جہان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اکیلا رفع دین ہے۔ تو بھائی اسی طرح ہم دین کے ٹکڑے کرتے رہے تو آنے والی نسلوں کو کیا بتائیں گے؟ سمجھائے نا ذرا، آنے والی نسلوں کو ہم کیا بتائیں گے؟ دین ہمارا یہی تھا بس۔ آج یہی وجہ ہوئی کہ ہم بزرگوں کا تعارف کروانے میں بھی ہم نے بہت بڑی کوتاہی کی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدرسے کا ہم نے نہیں بتایا، روزانہ کتنے اسباق پڑھاتے تھے وہ ہم نے نہیں بتایا، آپ سالانہ 3000 بچوں کو عالم بنا دیتے تھے یہ ہم نے نہیں بتایا آج تک۔ 30 سال سے زائد عرصہ آپ نے پڑھایا ہے جامعہ میں بیٹھ کر، تو بتائیں نا، اکیلی 11ویں یاد ہے ہمیں کھانے والا جس میں ذکر ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں یاد۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے مدرسے سے فارغ ہونے والے ہوتے تھے نوجوان، ان کو آپ فرماتے تھے چل جا کے مدرسہ بنا یا پھر زنگی اور ایوبی کی فوج میں شامل ہو جا۔ مسجد اقصیٰ کی اس پر جو نصرانیوں کا اس وقت قبضہ تھا اس کے لیے آپ کا بہت دل کڑتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے پیچھے آپ کے شاگرد جو ہیں، مسجد اقصیٰ شریف فتح ہوتی ہے تو سب سے پہلا خطبہ جو ہے وہاں پہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی شاگرد نے دیا ہے، شیخ ذکی الدین۔ وہ تھوڑا سا اب مہربانی کی جائے ویسے حضور کی امت کے ساتھ، جب بھی ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ کھاکڑ قسم کے مولوی جو حجروں میں پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے زندگی ساری قوم کو میٹھی گولیاں کھلا کے سلایا ہے، وہ بھی اچھل کود کرتے ہوئے میدان میں آ جاتے ہیں اور جناب کہتے ہیں جی یہ بندہ تھوڑا تھوڑا کھسک رہا ہے، یہ بندہ عقیدہ چھوڑ رہا ہے اہل سنت کا۔ بتائیں بھائی، اگلے دن بھی ایک کوئی گفتگو کی تھی میں نے، تو ایک
بندہ ہے انڈیا کا، اس حضرت صاحب نے جناب فوراً ایک جگہ لکھ دیا، اس نے کہا کہ اہل سنت اس سے بچ جاؤ، یہ بندہ جو ہے نا بہت ڈینجرس ہے۔ بتائیں بھائی، ہیں جنہوں نے 70 سال سے 80 سال سے لوگوں کو میٹھی گولیاں کھلا کے اکیلے میلاد پہ، عرس پہ، دربار پہ لگایا ہے، ہیں جنہوں نے دربار کے ساتھ ہی محدود کر دیا ہے پوری امت کو، بس درباروں کو چمٹے ہوئے ہیں لوگ۔ سچی بات ہے، ابھی بھی آپ دادا صاحب دربار شریف پہ چلے جائیں، اتنے نماز میں لوگ نہیں ہوں گے جتنے دربار پہ بیٹھے ہوں گے۔ آصف بھائی ہمارے جاتے رہتے ہیں، اسی طرح ہے، نماز میں لوگ شریک نہیں ہوتے۔ سچی بات ہے، اگلے دن ایک ہمارے دوست آئے ہوئے تھے، تو نماز کے وقت، یہ بھی کچھ دن ہوئے ہیں ہم گئے تھے وہاں، ابھی انہی دنوں میں 2 بار میرا جانا ہوا ہے وہاں احباب کے ساتھ، تو نماز بالکل نماز کا ٹائم ہے جی، نماز کے ٹائم پہ جناب لوگ سوئے ہوئے ہیں، نہ ان کو کوئی اٹھانے والا ہے نہ کوئی جناب کچھ۔ سارے یہی کہتے ہوں گے بھائی یہ داتا صاحب رحمہ اللہ کے ملنگ ہیں، یہ بشکی ہوئی قوم ہے، یہ پڑے رہے، ان کو کوئی نہ جگائے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ سچی بات ہے، انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے، اصلاح کی طرف بالکل نہیں آتے۔ جب یہ کہا جاتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں بھائی لوگوں کو درباروں پہ جا کے ماتھے ٹیک رہے ہیں، درباروں کو جا کے ماتھے ٹیک رہے ہیں، درباروں کو جناب عرق گلاب سے غسل دے رہے ہیں، جہاں پہ امت کو پینے کا پانی نہ ملے، یہ درباروں پہ جناب عرق گلاب بہا رہے ہیں یہ لوگ، اور ہلدی کے ساتھ بابے کی مالش کر رہے ہیں بزرگ دربار والے کی۔ درباروں پہ جناب وہ غبارے جو ہیں وہ اڑا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی یار، سمجھ سے باہر ہے۔ ایک بزرگ ہے، ان کا عرس تھا، میں نے دیکھا لاکھوں روپے کی سجاوٹ ہو رہی تھی، 10 15 لاکھ روپے کی سجاوٹ، 3 دن ان کا عرس جاری رہا، روزانہ نئی سجاوٹ، روزانہ نئی سجاوٹ بھائی، پتہ نہیں کیا کہیں۔ جب بات کرتے ہیں رونا روتے ہیں حضور کے دین کا، تو یہ جناب جو اس طرح کے مولوی صاحبان ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں، آپ جی اہل سنت کے دشمن ہو۔ یہ ہم اہل سنت کے دشمن نہیں ہیں، ہم اہل سنت کے خیر خواہ ہیں۔ کتنا کام پڑا ہوا ہے، سچی بات ہے، امت کا کرنے والا ہیں، کتنا کام پڑا ہوا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کراچی کا مولوی تھا، اس نے غوث پاک کو کافر کہا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی کو کافر کہا ہے۔ بتائیں آج تک کو مولوی مجھے ایک سطر دکھا دے کسی نے جواب دیا ہو ان کو، غوث پاک ہے نا۔ اس طرح کے کام اللہ تللے تو کرنے کے لیے آگے بڑھ کے آتے ہیں۔ میرے بعد بہت عرصہ پہلے مولوی اکٹھے ہو کے آئے تھے، یہ یتیم خانہ کے اور بکر منڈی ادھر آگے پیچھے کے اس طرح کے مولوی نا، بھی بڑے خوشی کے ساتھ کہنے لگے حضرت آپ کو ایسی خوشخبری سنائیں گے آپ کے چھکے چھوٹ جائیں گے۔ میں نے کہا وہ بڑے عرصے سے چھوٹے ہوئے ہیں، آپ سنا دیں۔ کہتے ہیں، میں نے کہا جی کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی ہم جلوس نکالنا چاہتے ہیں 11ویں شریف کا، جلوس غوثیہ۔ میں نے کہا پہلے جلوس میلاد شروع کیا تم نے، وہ تو قابو کر لو، اس میں خواتین ناچ رہی ہیں، وہ تمہیں نظر نہیں آتا، اس میں کہاں سے کہاں جا بات پہنچی ہے، اور تم جو ہے نا وہ نئے سے نئے جلوس نکالنے لگ پڑے ہو۔ خیر ان کو تو میں نے ایسا سمجھایا، وہ تو بیچارے مایوس ہو کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا یار اس نے تو نئے کام شروع کر دیا ہے، ہمیں ہی سمجھانا شروع کر دیا ہے۔ میں آپ کو کہوں، میں نے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر 9 جلدوں میں کتاب لکھی تھی، 9 جلدوں میں، اس کی 4 جلدیں چھاپی تھی میں نے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ میں نے 4 جلدیں کیسے چھاپی تھیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اتنا عرصہ میں نے اپنے کپڑے نہیں خریدے، میں نے نا، جوتا ایک تھا میرے پاس، وہی وہ ٹوٹ بھی گیا، وہی پہنے رکھا میں نے، ٹوٹے ہوئے جوتے کو پہنے رکھا میں پیسے جمع کر رہا تھا کتاب کے لیے۔ جس کے پاس بھی جائیں ہر بندہ عاشق غوث اعظم تھا، لیکن اس معاملے میں جناب 1 روپیہ نکالنے کو تیار نہیں تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اتنا بڑا مسئلہ آ گیا، اب بتائیں نا، یہ بھی تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سیرت پر ہم نے ہی جناب وہ اس کو چھپایا نا، غوث پاک کی سیرت کو ہم نے لوگوں کو بتایا نہیں ہے، بس 11ویں تو 11ویں بس یہی، اس سے آگے بڑھے نہیں ہیں ہم۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ ہماری طرف سے کیا ہوا جو ہے نا وہ ایک ظلم ہے، غوث پاک کی سیرت کے ساتھ ہم نے ظلم کیا ہے۔ وہ بندہ یار سارا دن سویرے کو پڑھانا شروع کرے، شام کو اٹھ کے گھر جائے بندہ، روزانہ اتنے اسباق پڑھائے،
امت کو 1,00,000 سے زیادہ عالم تیار کر کے دینے والا بندہ، امت کو بڑے بڑے مجاہد تیار کر کے دینے والا بندہ، امت کو جس بندے نے اپنی نگاہ سے صلاح الدین ایوبی جیسا بندہ دے دیا اور اس کی نگاہ فیض سے تربیت یافتہ بندہ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کو فتح کر دیتا ہے، اس بندے کی سیرت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہم لوگوں نے۔ سچی بات ہے، سیرت بیان ہی نہیں کیا ہم نے حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ۔ ہر 11ویں کو لنگر کھا رہے ہیں، ادھر سارے معاملات کر رہے ہیں، لیکن غوث پاک ہیں کون وہ پتہ ہی کون کسی کو۔ ان پہ کوئی کفر کا فتویٰ لگا دے، کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ابھی بھی حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ والی کتاب جو ہے نا، وہ بالکل جو چھاپی تھی ہم نے تھوڑی سی چھاپی تھی، مجھے لگتا ہے کوئی 500-600 چھاپی تھی، 4 جلدیں چھاپی تھی، اس کی پیسوں کی قلت کی وجہ سے وہ بھی پورا ایڈیشن نہیں چھاپ سکے تھے ہم۔ وہ جتنی بھی 500 600 400 تعداد مجھے بالکل یاد نہیں ہے، تو وہ چھاپی تھی، اب وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تقریباً 6 سے 7 کتابیں ہیں جو بالکل تیار ہو چکی ہیں، ان میں تقریباً 2 کتابیں جو ایک جلد پر ہیں، باقی کتابیں ساری 2 جلدوں پر ہیں۔ اسلام کے دفاع پر، رسول اللہ علیہ السلام کے دفاع پر، آقا علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت کے دفاع پر، اس طرح کی اہم ترین کتابیں ہیں، وہ تیار ہیں، لیکن پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس چھاپنے کے لیے۔ ابھی تفسیر شریف ہماری جو ختم ہوئی تھی وہ بھی ہم نے ادھار پکڑ کے وہ چھاپی ہم نے۔ تو پھر یہ قوم جو ہے نا، یہ رونا روتی ہے، وہ یہ کرتے نہیں ہیں، جو کام کرتے ہیں ان کے ساتھ کہاں کھڑے ہوتے ہیں ہم لوگ، ہے یہ نہیں ایسا؟ یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے۔ کام غوث پاک نے کیا نا کام، یہ غوث پاک کی 11ویں کو لے کے بیٹھے ہوئے پوری قوم، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام دھر دیا، آپ کی سیرت پہ انہوں نے نعوذ باللہ گرد و غبار ڈال دیا ہے، آپ کی سیرت لوگوں تک پہنچائی نہیں ہے۔ جس سے بھی بات کرو، ہاں بھی غوث پاک کو جانتے ہیں، ہاں جی جانتے ہیں، کون ہے وہ؟ 11ویں والے، اس سے آگے جاتا ہی نہیں کوئی بندہ۔ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں یہ وہابی ہیں۔ میں نے کہا چلو جو سنی تھے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ پہ مولوی نے کفر کا فتویٰ لگایا، تو پھر تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہاں مرے ہوئے تھے؟ تمہاری سنیت کہاں گئی تھی؟ جواب دو نا ہمیں بھی۔ پھر نہیں بھائی، ہم سنی ہیں جی، یہ تو کھسکے ہوئے ہیں سارے۔ اللہ بھائی، سنیت کا ہمیں درد ہے، اس لیے ہم بولتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں ان کا تعارف کروایا جائے۔ اب دیکھیں نا، ہمارے جتنے بھی اسلام کے بڑے بڑے جرنیل ہیں، اورنگزیب عالمگیر ہوں، سلطان محمود غزنوی ہوں، یہ سارے، ان کو ہمارے ہی اندر سے لوگ کھڑے ہو کر ڈاکو چور کہہ رہے ہیں۔ بتائیں، یہ اگلے دن کی بات ہے، میرے پاس ایک بندہ آیا، وہ کہنے لگا جی حضرت احمد شاہ ابدالی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ فرمائیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ تو ٹھگ تھا، چور تھا، اس طرح کا بندہ تھا۔ بتائیں، یہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کا تعارف بھی نہیں کرایا۔ ہم نے اگر ان کا تعارف کروایا ہوتا، لوگوں کو بتایا ہوتا کہ احمد شاہ ابدالی کون تھے، سلطان محمود غزنوی کون تھے، نور الدین زنگی کون تھے، صلاح الدین ایوبی کون تھے، تو آج ہم کبھی بھی یہودیوں اور نصرانیوں اور ہندوؤں کی بولی میں اپنی آواز ملا کر کے ان کی بولی نہ بول رہے ہوتے۔ ہم ہمارے کلمہ پڑھنے والے جو ہیں، ہمارے بزرگوں کو جناب کیا سے کیا کہے جا رہے ہیں۔ کاش کہ ہمارے لوگوں کو سمجھ آ جائے، ہمارے لوگ جو ہیں وہ حق کی خاطر کھڑے ہو جائیں۔ ہاں جی، ہم دشمن نہیں ہیں، ہم خیر خواہ ہیں سنیت کے۔ ہمیں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کا درد ہوتا ہے، یار انہوں نے اتنی محنت کر کے کتابیں لکھی ہیں اور آپ کی کتابیں جو ہے نا وہ ساری دیمک چاٹ گئی ہے۔ کتابیں کیوں نہیں چھپیں؟ اعلیٰ حضرت مولا کی کتابوں کو دیمک چاٹ گئی ہے، کیوں چاٹ گئی بھائی؟ پیچھے تو اتنی ساری سنیت کا طوفان کھڑا ہوا تھا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بھی ہم جناب سارے سنی مل کے ایک بار تھوک دیں تو فلانا یہ ہو جائے، ایک تو اتنا بد تہذیب کہنے لگا ہم سارے سنی مل کے پیشاب کر دیں تو سارے دوسرے بہ جائیں۔ اور بھائی سارے سنی اتنا کر سکتے ہو ہیں تو پھر یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ سارے سنی پیسے جمع کر کے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا ایک انسٹیٹیوٹ قائم کر دیں، ایک ادارہ قائم کر دیں، ایک جامعہ قائم کر دیں، اور وہاں پہ خاص علماء کو بٹھائیں جو حضرت کی سیرت جو ہے اس پہ کام کریں۔ اپنی طرف سے دینا پیسہ، تنخواہ پہ رکھیں علماء کو، وہ یہ کام کریں، جب وہ لکھ لیں تو ان کی کتابوں کو شائع کریں آپ پھر۔ لیکن نہیں، پتہ نہیں اتنی تھوک جمع کیے ہوئے باقی طرف بہائیں گے، وہی اسی تھوک سے پیسے گن کے آپ حضور کے دین کے لیے لگائیں نا، وہاں نہیں لگتے ان سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائی جس طرح دین کو بانٹا تھا نا انہوں نے، یہودیوں نے اور نصرانیوں نے، کام وہی ہم بھی کر چکے ہیں۔ سچی بات ہے، کام وہ ہم بھی کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی یہاں قدر نہیں ہے، باقی رہے مستحبات مباحات، اس پہ جان دینے کو تیار ہیں، اس پہ جان دینے کو تیار ہیں۔ بندہ نماز نہیں پڑھتا نا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو کچھ بھی نہیں کہتے،
کوئی بھی بندہ کچھ نہیں کہتا، ہاں چھوٹے سے کوئی مستحب ترک کر دے تو اس پہ مسئلہ ہو جائے گا۔ یہیں پہ ایک بندہ ہے، وہ جب بھی آ کے بیٹھتا ہے تو بچے سارے پریشان ہو اس سے، وہ بیچارے چلو فرض پڑھنے تو آئے ہوں، عصر کی نماز کی بات کر رہا ہوں، فرض پڑھنے تو آئے ہوئے ہیں، چلو آ کے بیٹھ گئے ہیں بچے، ہاں جی ماں باپ نے کہا یا بچے شوق سے آ گیا، اب ان کو بیٹھنے تو چلو یار سنتے پڑھو، اور سنتے نہیں پڑھیے تم پڑھو، چل سنتے پڑھ۔ اس کا اپنا بیٹا نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کا اپنا بیٹا جمعے میں آئے گا، جمعہ بالکل جناب وہ فرضوں کے وقت، اور ابھی تک میں یہاں سے باہر نکلتا وہ پہلے چلا جا چکا ہوتا ہے، وہ نکل جاتا ہے وہ، اور باقی بچوں کو مستحبات پہ اتنا زور ہے اس کا، اور اپنے گھر کا حال یہ ہے کہ اپنا سگا بیٹا وہ اللہ تعالیٰ کے فرض تک ادا نہیں کرتا، یعنی کہ فرضوں کی قدر ختم ہو گئی ہے، اور مستحبات پہ اتنا زور ہے کہ بعض اوقات بچوں کو ڈانٹ بھی دیا جاتا ہے، ہاں جی منحوس ہو پڑھ دے نہیں ہو تو کھڑو پڑھ، یہ طریقہ ہے۔ کاش کہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ دین کی ترجیحات کو سمجھیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا جو بندہ فرض نہیں نہ پڑھتا، حضور عشاء کی نماز کی حضور نے بات فرمائی تھی، آقا علیہ السلام نے اگر گھر میں خواتین اور بچے نہ ہوتے تو میرا دل چاہتا ہے میں نماز کسی اور کے ذمہ لگا دوں اور لوگوں کو ہوں لکڑیاں جمع کریں ان کے گھروں کو ہی آگ لگا دوں میں، اتنا بڑا فرمان ہے حضور کا۔ یہ فرض ہے تو فرض ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جس بندے پہ حج فرض ہو جائے اور وہ حج نہ کرے، حضور فرماتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے وہ یہودیوں کے مرے یا نصرانیوں کے مرے، ہمیں کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح کے فرمان ملتے جلتے نمازوں کے بارے میں بھی ہیں، حج کے بارے میں، روزے کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے فرائض کے بارے میں۔ بھائی اللہ اکبر کبیرہ، یہ مبارکہ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے عذاب نازل کیا تھا مقتسمین پر، الذین جعلوا القرآن عضین، مقتسمین وہ تھے جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے کر لیے تھے۔ فوربک لنسألنہم اجمعین، اللہ نے فرمایا حبیب پیارے مجھے تیرے رب کی قسم ہے میں ضرور پوچھوں گا ان سے، میں ضرور پوچھوں گا ان سے، بتاؤ ہاں بھی تم نے یہ کیوں کیا تھا، تم نے میرے وہ احکامات جو حدود کے بارے میں تھے، چوروں کے ہاتھ کاٹنے کے بارے میں تھے، زانی کی سزا کے بارے میں تھے، باقی معاملات تھے، احکامات تھے، ان کا تم نے کیا کیا یہ بتاؤ ذرا۔ کلام دیکھے نا، فوربک لنسألنہم، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں، کسی دکھی بندے کو دیکھ کے کہتے ہیں یار تو پریشان نہ ہو، یہ تیرا بھائی تیرے ساتھ ہے، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو عجب طریقے سے تسلی دی، فوربک، میں محبوب پہ تیرے رب کی قسم ہے آپ پریشان نہ ہوں، لنسألنہم، میں ان سے ضرور پوچھوں گا تم نے میرے فرائض کا کیا کیا تھا، میرے احکامات کا کیا کیا تھا، میرے اوامر کا کیا کیا تھا، میرے نواہی کا کیا کیا تھا، میری حدود کا کیا کیا تھا تم نے، اور تم چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑ کے بیٹھے رہتے، انہی کو تم نے دین سمجھ لیتا، ذرا بتاؤ کیا کیا تھا تم نے۔ عما کانوا یعملون، یہ جو کچھ بھی کرتے رہے تھے حبیب ان سے میں پوچھ لوں گا، ان کو چھوڑوں گا نہیں میں۔ بتائیں نا، انہوں نے دین کے ٹکڑے کیے، ان سے پوچھا جائے گا۔ آج ہم نے مانتے ہیں، ہم مسلمانوں میں سے صحیح کلمہ پڑھنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار نہیں کرتے، وہ مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سستی کی وجہ سے ہم سے عمل نہیں ہو پا رہا۔ پیارے بھائیو، اتنی بھی سستی نہ ہو کہ جو تمہیں جہنمی بنا دے، اتنی بھی سستی نہ ہو کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکار دیے جاؤ یار، اتنی بھی تم سستی نہ کرو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے معاملے میں کہ حبیب کریم علیہ السلام کو تکلیف ہوتی رہے۔ بتائیں نا، جو حضور نے فرمایا کہ دل کرتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، یہ حضور نے خوشی میں فرمایا یا تکلیف میں فرمایا؟ بولو نا یار، تکلیف میں فرمایا نا۔ آقا علیہ السلام کو پتہ چلے کہ میری امت جو ہے نا، اتنے سارے لوگ رہتے ہیں ندیم ٹاؤن میں، ان میں جناب 100 بالکل 30-35 لوگ آئے تھے، 40 لوگ آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے، بتائیں آقا علیہ السلام کو خوشی ہوگی تکلیف ہوگی؟ فوربک لنسألنہم اجمعین، میں حبیب پیارے تیرے رب کی قسم ہے مجھے، میں ضرور پوچھوں گا، ان سب سے پوچھوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ عما کانوا یعملون، یہ جو کچھ بھی کرتے رہے تھے، ایک ایک بات کا ان سے جو ہے وہ سوال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس امت کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔